الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ کتاب الدلائل کے حوالے سے ایک داستان یا واقعہ لکھا ہے کہ محمد ابن علی الشریف علوی ایک شخص تھا، اصابہ ہم و غم، وہ ہم و غم کا شکار ہو گیا، ہمیشہ مغموم رہتا تھا، پریشان رہتا تھا۔ وَذَهَبَ مَالُهُ، اور کسی وجہ سے مال و دولت بھی اس کا ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، ڈاکہ پڑ گیا، جو بھی ہے وجہ جو بھی تھی۔ وَجَاهُ، اور معاشرے کے اندر اس کا جو مقام تھا، احترام تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور أَصَابَهُ خَوْفٌ مِّنَ السُّلطان، اور یعنی حکمران کی طرف سے بھی جو ہے نا اس کو کوئی خطرات جو ہے نا وہ لاحق ہوئے، اور خوف۔ فرآ فی منابہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس شخص نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ فشکا الیہ امرہ، آپ نے یہ سارے جو ہے نا مشکلات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی۔ ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، مغموم رہتا ہوں، مالی بحران کا شکار ہو گیا ہوں، عزت بھی جو معاشرے میں پہلے تھی وہ ابھی نہیں رہی، اور حکومت کی طرف سے بھی خطرات لاحق ہیں، گرفتاری کے، پکڑ دکڑ کے، ٹھیک ہے نا، یہی کہہ سکتے ہیں آج کل۔ اچھا جی، فقال، آن حضرت نے فرمایا، اقرأ هذه الآیات الستہ، یہ 6 آیات ابھی جو میں بتاؤں گا ان کی تلاوت کرو۔ اس کے نتیجے میں عند کل شدہ، ہر شدت اور سختی کے موقع پر ان 6 آیات کی تلاوت کرو۔ فإن اللہ یجعل لک منہا مخرجا، اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکلات سے، سختیوں سے نکلنے کے راستے جو ہے نا وہ ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ یرد اللہ علیک مالک وجاہک، اور تمہارا جو مال ضائع ہو گیا ہے وہ بھی خدا تمہیں لوٹا دے گا، تمہاری عزت اور آبرو بھی واپس فرما دے گا۔ اور وَيُؤَمِّنُكَ مِنَ السُّلطان، اور وہ سلطان یا حکمران کے شر سے بھی تجھے محفوظ رکھے گا۔ اچھا جی، تکفی امر ذراری کا، اور جو ہے نا وہ تمہاری جو ہے نا وہ اولاد، بیوی، بچے، ان کے جو ہے نا وہ ذمہ داری لے گا۔ وَلَا يَقْرَأُهَا مَحْمُومٌ إِلَّا فَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ، وہ جیسے ہم حدیث قصہ کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، جو وہ پڑھے گا اس کا ہم غم دور ہو جائے گا، فلاں فلان، جو بھی مغموم، ہم غم کا شکار اس کو پڑھے گا، فَرَّجَ اللَّهُ هَمَّهُ وَلَا مَدْيُونٌ إِلَّا قَضَى اللَّهُ دَيْنَهُ، اگر کوئی مقروض پڑے گا تو خدا اس کے قرض اتارے گا۔ وَلَا مَحْبُوسٌ إِلَّا خَلَصَ اللَّهُ مِمَّا بِهِ، اگر کوئی جیل میں ہے اس کو پڑے گا تو خدا اس کو رہائی دلا دے گا۔ فَانْتَبَهْتُ، یہ بندہ کہتا ہے یہ جو میں پریشانی میں گھرا ہوا تھا، مالی اعتبار سے، دوسرے اعتبار سے، میں خواب سے بیدار ہوا۔ فَقَرَأْتُهَا بَعْدَ صَلَاتِي، جی اچھا، میں نے نماز کے بعد ان آیات کی تلاوت کی۔ جیسے ہی میری تلاوت ختم ہوئی، فَإِذَا رَسُولُ السُّلطَانِ يَدْعُونِ إِلَيْهِ، وہ حکمران کا جو بندہ تھا نا، وہ کوئی ایجنسیوں کا بندہ، وہ آیا اور کہا کہ جو ہے نا فلان تمہیں بلا رہے ہیں، ڈی جی صاحب جو ہے نا وہ تمہیں مثلا بلا رہے ہیں، ڈی پی او جو بلا بھی ہوتا ہے، جس کے ذریعے بھی حکومتیں جو ہے نا وہ ستاتی ہے عوام کو، وہ فلان جو ہے نا آفس میں وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اچھا جی، فقالا، سلطان نے کہا، سلطان اب یہ بادشاہ تھا، وزیر اعظم تھا، جو بھی تھا، جس کی طرف سے جو ہے نا اس کو خطرات تھے، دھمکیاں، لقد ارعبتنی فی منامی، اچھا وہ بادشاہ کہتا تو نے مجھے خواب میں ڈرا دیا ہے، اظنک دعوت اللہ علیہ، میرا خیال میں نا تو نے خدا کی بارگاہ میں میرے خاطر بد دعا کی ہے، ہاں لگتا ہے کہ تو نے بد دعا کی ہے۔ واللہ ما یلحقک منی خوف،
میں قسم کھا کے کہتا ہوں تم تسلی رکھو میری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، نہ تمہاری گرفتاری کا، نہ تمہارے مال ضبط کرنے کا، نہ مکان ضبط کرنے کا، کچھ نہیں۔ ثم رد علی ما اخذ منی، اچھا لگتا ہے کہ کچھ مال بھی جو ہے اس سے چھینا تھا نا اس ظالم حکومت نے، جو مجھ سے لیا تھا وہ بھی لوٹا دیا، اور اوپر بھی جو ہے نا میری کچھ مدد کی، چیک وغیرہ دیا۔ وبالجملہ فقد رأیت ببرکتها کل خیر، ان آیات کی تلاوت کی برکت سے مجھے ہر خیر جو ہے وہ نصیب ہو گیا، ہر خیر۔ اچھا جی، وہ آیات یہ ہیں، یہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے اگر بشیر بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ راجعون۔ اس کا جواب کیا ہے؟ خدا کیا صلہ دیتا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ میں مجالس میں کہہ رہا ہوں کہ دو قسم کے انسانوں پر خدا صلوات بھیجتا ہے، محمد و آل محمد پر تو صلوات بھیجتے ہیں خدا بھی اور فرشتے بھی، وہ تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں ہے، ان اللہ ملائکتہ یصلون، خدا اور فرشتے بھیجتے ہیں، ہم سے بھی کہا گیا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما۔ لیکن دو قسم کے بندے ہیں، بندے فلان عبد الرحیم محمد حسن محمد حسین، خدا ان پر صلوات بھیجتا ہے، ایک صابرین اور دوسرے وہ جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجتے ہیں۔ صابرین پر بھی صلوات بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ، اور محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنے والوں پر بھی فرشتوں کے 1000 فرشت جو ہے نا وہ صفوں میں 1000 مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا صلوات بھیجتا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے مطابق وما خلق اللہ من شیء الا وصلی علیہ لصلاۃ اللہ وملائکتہ، خدا کی تمام مخلوقات اس آدمی پر صلوات بھیجتی ہے جو محمد اور آل محمد پر صلوات بھیجے۔ یہ اس کا جواب ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ، اس کا جواب ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، خدا ان پر درود بھی بھیجتا ہے، رحمت بھی بھیجتا ہے، اولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ بھی ہوتے ہیں۔ دوسری آیت الذین قال لهم الناس، اچھا ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا وقالوا، اچھا وہ لوگ کہ جن کو لوگ کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، ہاں لوگ جو ہے نا وہ تمہارے پیچھے پڑ گئے ہیں، سارے لوگ جو ہے نا تمہارے مخالف ہو گئے ہیں، فاخشوہم، ہاں ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، یہ ان کی دھمکیاں ان کے ایمان میں جو ہے نا اضافہ کرتی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ساری دنیا ہمارا دشمن بن جائے اللہ جو ہے نا وہ ہمارے لیے کافی ہے، خدا ہمارا وکیل ہے۔ وکیل کیا کرتا ہے؟ آپ کی طرف سے کیس لڑتا ہے نا، خدا جو ہے نا وہ ہمارا وکیل ہے۔ اچھا ان کا کیا جواب ہے؟ جوابها فانقلبوا بنعمت من اللہ، وہ اللہ سے نعمتیں وصول کر کے جو ہے نا وہ واپس آتے ہیں، وفضل لم یصبهم سوء، ان کی طرف کسی کی طرف سے ان کو جو ہے نا وہ نقصان نہیں پہنچ سکتا، واتبعوا رضوان اللہ، خدا کی رضامندی کے تلاش میں ہوتے ہیں، واللہ ذو فضل عظیم۔ دو تیسری آیت وَذَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، یہ سورہ یونس کی آیت ہے جو دعائے نماز غفیلہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ اس کا جواب کیا ہے بھائی؟ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ چوتھی آیت وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، یا ایوب کو جو ہے نا وہ یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر، پالنے والے ہاں مجھے نقصانات ہو رہے ہیں، ضرر ہو رہا ہے مجھے، دیا وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کا جواب خدا کی طرف سے کیا ہے؟ اسی کے ساتھ ہی ہے جی، فاستجبنا لہو، ہم نے یہ ایوب کی دعا کو قبول کیا، فکشفنا ما به من ضر، جو جو اس کو نقصان پہنچ رہا تھا ہم نے اس کو سب کو دور کر دیا، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، اچھا جی وَمَثَلُهُ مَعَهُمْ رَحْمَةٌ مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرًا فلان فلان ہے۔ پانچویں آیت یہ ہے وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں تمام تر اپنے معاملات کو خدا کے سپرد کر دیتا ہوں، اور اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان کو دیکھنے والا۔ اس کا جواب کیا ہے؟
فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتَ مَا مَكَرُوا، وہ جتنے بھی لوگ اس کے خلاف سازشیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے جو ہے نا وہ سازشوں کو ناکام بنا دیا ہے اور وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور آل فرعون کو جب بدترین عذاب نے جو ہے نا وہ گھیر لیا ہے۔ چھٹی آیت الذین اذا فعلوا فاحشۃ، وہ لوگ جو کسی فحاشی کا مرتکب ہوتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، ذکروا اللہ، خدا کو یاد کرتے ہیں، فاستغفر لذنوبہم فاستغفروا لذنوبہم، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنے گناہوں سے طلب بخشش کرتے ہیں، اور پھر وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور خدا کے علاوہ کون گناہوں کو بخش سکتا ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ایک دفعہ گناہ کرتے ہیں پھر بار بار جو ہے نا وہ دانستہ طور پر ان گناہوں کے مرتکب نہیں ہوتے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کا صلہ ان کے رب کی طرف سے یہ ہے کہ خدا ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وجنات تجری من تحتها الانہار، اور ان باغات میں ان کو جگہ دیتا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں، خالدین فیہا، ادھر سے پھر ان کو نکالا نہیں جاتا، وہاں ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور باعمل لوگوں کا اجر کتنا ہی جو ہے نا وہ اچھا ہوتا ہے۔ یہ مجھ سے یہ وہ غفلت ہو گئی ہے کہ ان تمام آیات کا حوالہ جو ہے نا وہ میں لکھ کے نہیں لایا، کل ان کا حوالہ لکھ کے داؤں گا تو آپ کے لیے ان کی تلاوت ہے آسان ہو جائے گی۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔